کی روانی ہے اس پہ ہی بات کی جاتی ہے، لیکن امام غزالی یہاں گلیوں تک آئے ہیں، دفاتر کی راہداریوں تک آئے ہیں، حتیٰ کہ یہ گھر کے آگے جو تھڑا بنا لیتے ہیں اور راستہ تنگ کر دیتے ہیں، بھینس باندھ دیتے ہیں اور چھجا باہر بڑھا دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو رکاوٹ ہوتی ہے، ماحول میں بھی تنگی پیدا ہوتی ہے، آب و ہوا میں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اس طرح اپنا کوڑا باہر پھینک دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور راستے کے اندر بیٹھ کر کے رکاوٹ کھڑی کر دینا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انتہائی اذیت ناک ہوتی ہیں۔ آپ کتنی جلدی میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا ہدف کیا ہے اور میں نے کتنی جلدی پہنچنا ہے، اور راستے کے اندر کوئی بندہ گاڑی کھڑی کر کے اور وہ باتوں میں لگا ہوتا ہے، دکان پہ کوئی چیز خرید رہا ہوتا ہے، سڑک پہ یوں ہی اس نے گاڑی کھڑی کر دی ہوتی ہے، اور اگر وہاں ہارن بجایا جائے یا اس کو کہا جائے تو وہ سر نکال کے الٹا غصے میں آتا ہے، حالانکہ اس نے کتنی سخت زیادتی کی ہے، کتنی اذیت پہنچائی ہے اللہ کی مخلوق کو۔ اور پھر شاہرات کے اوپر جو رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، سسکتے مریض جس طرح اذیتوں سے گزرتے ہیں، اور پھر جو ان کی حالت ہوتی ہے، الیاذ باللہ ایسے ایسے مناظر ہم دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر جب بندشیں ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے دین کی قطعاً تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ان چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اور ہمیں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنے کی بھی تلقین کرتا ہے، لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے، لوگوں کے راستوں کے اندر اذیت سے بھی روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی نزاکتیں ہیں۔ اور آج تو دنیا کے اوپر جو ٹریفک قوانین بنائے گئے ہیں، وہ وہاں کے حالات کی وجہ سے جو ضروریات ان کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمارے دین نے صدیوں قبل ہمیں یہ ضابطے، یہ بنیادی اصول اور ضوابط پہلے ہی طے کر کے دے دیے، تو لہٰذا یہ قوانین جب ہم اختیار کرتے ہیں تو یہ محض ہمارا کوئی احسان نہیں ہوتا، یہ ہمارا دین ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے راستہ چھوڑتے ہیں یا اپنی لین پہ